بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے لباس و پوشاک سے متعلق اور اسی طرح سے بعض چیزوں کے استعمال سے متعلق اور فطرت سلیمہ سے متعلق کہ فطرت سلیمہ کے جو مقتضا ہیں بہت سے کام ہیں ان سے متعلق یہ مضمون چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جوتا پہننے میں آدمی دائیں طرف کا استعمال کرے، یعنی سنت کو ملحوظ رکھے کہ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور اتارنے میں پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ جوتے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کئی جوڑے رکھا کرو، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ گزشتہ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض وقت آدمی کے پاس ایک سے زائد اگر جوتے نہ ہوں تو ایسی صورت میں بہت سخت پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض موقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ دکان بھی کھلی ہوئی نہیں ملتی کہ نیا خرید لے، یا کوئی مرمت کرنے والا بھی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے سخت پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں اگر کئی جوڑیاں ہوں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی چوری ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور بنانے کی اس وقت فوری طور سے مشکل ہو، تو ایسی صورت میں آدمی گھر جا کر اپنی دوسری جوتی جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے، مثلا تنگ ہے یا تسمہ وغیرہ باندھنا ہے، تو کھڑے ہو کر مت پہنو۔ ایسی صورت میں آدمی جھکتا ہے اور وزن اس بات پر دیتا ہے کہ جوتا آرام سے پہن لوں، لیکن کبھی کبھی پاؤں اس کا پوری طرح سے وزن کو سہار نہیں پاتا اور آدمی گر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پریشانی ہوتی ہے، آدمی کو اطمینان سے بیٹھ کر جوتا پہننا چاہیے۔ ویسے تو اچھا یہ ہے کہ آدمی ایسا جوتا پہنے جس کے متعلق بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جوتا ایسا ہونا چاہیے جس کو سلام نہ کرنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اس جوتے کو بغیر ہاتھ لگائے کہ پہن سکے، جوتا ایسا ہو۔ بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ سلیم شاہی یا ناگرا وغیرہ اس قسم کا جوتا پہنتے ہیں کہ اس میں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور نکالنے میں بھی آسانی اور پہننے میں بھی آسانی۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اس میں اتنی آسانی کہ دائیں بائیں کا بھی قصہ نہیں۔ تو حقیقت ہے کہ ایسا جوتا یا چپل جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جس میں جھکنا نہ پڑے اور باندھنے کا جھنجٹ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین نے سادگی کو بہت ملحوظ رکھا ہے، لیکن سادگی کے ساتھ ساتھ جو زیبائش کا اور پہناوے کا حق ہے اس کو بھی ادا کیا۔ بزرگوں نے جوتے مضبوط بھی پہنے ہیں، اچھے بھی پہنے ہیں، لیکن اس قسم کے کہ جس میں سادگی ہو۔ تو اس لیے آپ اور ہم بھی جوتے کا انتخاب کرنے میں اس قسم کے جوتوں کو دیکھ لیا کریں کہ جس میں جھکنے کی نوبت نہ آئے، آسانی سے پہنا جائے اور آسانی سے نکل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی عرض کروں کہ ایسا کم از کم چپل جوتا وغیرہ لے کہ اگر وہ ٹوٹنے لگے تو کچھ وقت تو ایسا گزارا ہو جائے کہ آدمی گھر تک تو پہنچ سکے۔ میں نے کل بھی عرض کیا اس سلسلے میں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا۔ اب آج کل سوفٹی کا زور ہے اور اسپنج کی چپل جو ہے اس کا قدرے کچھ زور کم ہوا ہے، پہلے اس کا غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے اچھا معزز آدمی نظر آتا ہے۔ وہ پہنے اوڑے اور چپل پہن رکھی ہے اسپنج کی، اور وہ گھستے گھستے نیچے سے اس کی گھنڈی گھس گئی
یا ٹوٹ گئی، اب آدمی پریشان ہے، ایک چپل پاؤں میں اور ایک چپل ہاتھ میں۔ ظاہر ہے کہ جو ٹھیک کرنے والا ملے گا جبھی تو ٹھیک کرائے گا اس کو، اور پاؤں میں اس کو لے کر چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شرمندگی کا سامان ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ بزرگوں سے ہی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اگر بزرگوں کو دیکھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کا پہننے کا انداز، ان کا اوڑھنے کا انداز، ان کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز، تو اس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جوتے کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آدمی دونوں پاؤں میں جوتے پہنے، ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں خالی رکھے، جس سے بھی منع کرنا ہے، بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ پاؤں اونچا نیچا ہو جائے گا، دوسرے دیکھنے میں بھی اونک معلوم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی کیل کانٹا اس پاؤں میں لگ گیا تو پاؤں کو لیے پھرے گا، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مستورات کو بھی چاہیے کہ ایسا جوتا وغیرہ پہنا کریں جس میں گرنے کے امکانات نہ ہوں۔ عورتوں کا بھی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ فیشن میں وہ ہیل دار جوتی پہنتی ہے، اور اس کے بعد وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہیل ہی ہے، ذرا بھی ادھر ادھر پاؤں ہوا اور بعض وقت بالکل گر پڑتی ہیں، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موچ آ جاتی ہے۔ ان کو بھی ایسا جوتا یا چپل پہننا چاہیے جو ہو زنانہ ہی، لیکن اس کے اندر بھی پائیداری ہو، اور حتی الامکان ایسا پہنے جوتا عورتیں بھی کہ جس میں گرنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ اس فیشن کو آدمی کیا کرے جس فیشن کی بدولت مصیبت سر پر پڑ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، موچ آ جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، تو اس طرح سے ایسے فیشن کو آدمی کیا چاٹے گا، آگ لگائے ایسے فیشن کو، اور وہ چیز اختیار کرے جس میں عافیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جہاں جوتا چوری ہو جانے کا ڈر ہو تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو جوتے کو، وہ بھی سامانوں میں سے ایک سامان ہے، اور سنبھالنا بھی اس کا ضروری ہے۔ اور یہ قصہ مسلمانوں کے ساتھ زمانہ قدیم سے ہی لگا ہوا ہے۔ گو کہ چوری کی بہت سخت برائی ہے، اور قرآن پاک میں تو سزا ہے کہ عدالت میں اس کا ثبوت ہو جائے باقاعدہ تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ شرعی قوانین کا نفاذ تو نہیں، لیکن جس زمانے میں شرعی قوانین کا نفاذ تھا اس زمانے میں بھی چوروں کی کمی نہ تھی۔ تو بہرحال جوتے جو ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں آئے تو اپنے جوتے اور اسی طرح سامان وغیرہ کو اپنے سامنے کے حصے میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے عام طور سے اب تو مساجد میں ایسے ڈبے وغیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں جس میں آدمی اپنے جوتے آرام سے رکھ لے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قیمتی جوتا پہن کر آیا ہے اور اس نے پیچھے چھوڑ دیا تو دل اس کا اس جوتے میں پڑا رہے گا، اللہ کی طرف دل نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی اس کو آگے رکھے، اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، جائز۔ خود حرمین شریفین میں جوتوں کی حفاظت کے لیے اور جوتوں کے رکھنے کے لیے باقاعدہ حکومت نے خانے بنا کر جگہ جگہ وہاں پر بہت زیادہ الماریاں قسم کی جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے ڈبے بھی رکھے ہوئے انہوں نے بڑے خوبصورت نمبر ڈال رکھے ہیں کہ حرم شریف اتنے بڑے ہیں، اس میں آدمی ہو سکتا ہے جگہ بھول جائے، اس لیے ان پر نمبر ڈال دیے کہ آدمی جب اپنا جوتا رکھے تو ڈبے کا نمبر دیکھے اور جانے کے وقت میں اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اس کے باوجود پھر بھی بہت آدمی ایسی لاپرواہیاں کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو صفائی ہوتی ہے تو بہت سے جوتے جو ہیں وہ جھاڑو میں آ جاتے ہیں۔ باہر کے جوتے کی حفاظت بھی جس طرح اپنی اور چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، جوتے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بزرگوں کا ایک معمول منقول ہے، لیکن بہرحال اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے۔
کہ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، وہ ہمیشہ اپنے جوتے مسجد سے باہر ہی چھوڑ کر جایا کرتے، اور پرسوں یہ معمول دیکھا، آپ کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتے باہر ہی چھوڑ جاتے ہیں، نئے ہوں جب پرانے ہوں جب، آپ ہر حال میں باہر چھوڑ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی ایک نسخے پر عمل کر لیتا ہوں، جب یہ جوتے اتارتا ہوں اس وقت دل میں یہ نیت کر لیتا ہوں یا اللہ یہ چور کے لیے حلال، اگر وہ لے جائے تو میری طرف سے معاوضہ ہو، اور چور جو ہے وہ حلال مال لیتا نہیں ہے، وہ حرام ہی لیتا ہے، جو اس کے لیے حلال نہیں وہی لیتا ہے۔ لیکن آپ یہ چٹکلا اور یہ جو نسخہ ہے اس پر عمل کریں اور کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو شکایت نہ کیجیے، اپنے اپنے یقین کی بات بھی ہے، حقیقت۔ ایک عالم بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے، انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر پانی پار کرنا چاہے تو وہ پار چلا جائے گا۔ ایک بیچارہ مزدور دوسری طرف سے آیا کرتا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے بڑا اچھا نسخہ بتا دیا، اس کا ایسا پختہ یقین ہوا کہ وہ روز اس طرح سے بسم اللہ کر کے کنارے پر آتا اور پانی پر سے چل کے اور دوسری طرف ہو جاتا، صبح کو اپنے گھر سے چل کر پانی کے اوپر آتا اور شام کو ادھر سے کام کر کے پھر پانی پر سے بسم اللہ پڑھ کے چلا جاتا۔ دل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے اتنا اچھا نسخہ بتایا تو ان کی دعوت کرو۔ چنانچہ دعوت کی، مولوی صاحب نے منظور کر لی، دونوں ساتھ ساتھ چلے، جب پانی آیا تو وہ تو بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، اب جو پلٹ کے دیکھتا ہے تو مولوی صاحب کنارے پر ہی کھڑے، فرمایا آئیے آئیے مولوی صاحب، کہنے لگے بھائی کیسے آؤں، کشتی تو ہے نہیں، کہا کہ ارے آپ نے تو نسخہ بتایا تھا، تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے بتایا تو بے شک میں نے ہی ہے، لیکن تیرا یقین اور ایمان بہت مضبوط ہے، میرا اتنا مضبوط ہے، تو اس میں اگر مضبوط ہے آپ کا عقیدہ اور آپ یہ دل سے ہی کہہ کر رکھ دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جائے گا نہیں، اور پھر بھی چلا جائے تو آپ نے حلال کر دیا تو ہے ہی حلال، پھر بات ہی ختم، پھر شکایت نہ کیجیے۔ ویسے یہ مضمون عجیب ہے، جہاں تاک لگانے والے موجود ہیں، جوتے چور، بٹوا چور، سائیکل چور، چشمہ چور، گھڑی چور، کار چور وغیرہ، اسی طرح سے لوگوں کے اندر غافل بھی ہے بہت سے قسم۔ ایک صاحب یہاں آیا کرتے تھے کسی زمانے میں دوسرے علاقے سے، عصر کی نماز اکثر یہاں پڑھتے تھے اور درس سنتے تھے، پھر جایا کرتے تھے، شاگرد تھے ان کو وہ ٹیوشن پڑھاتے۔ ایک ہاتھ کا بیگ اور اس کے اندر پیسے بھی اور اپنا قلم کاغذ وغیرہ جو جو چیزیں ضروری وہ اس میں رکھتے تھے، اور درس سنتے تھے یہاں باہر بیٹھ کے، اور وضو خانے کے ستون کے ساتھ وہ جوتے اور بیگ اپنا وہاں رکھ دیتے تھے بے فکری سے، اور یہ نسخہ نہیں کرتے تھے جو میں نے بتایا، لیکن بیگ وغیرہ میں ایسا کر کے دل جو ہے وہ دکھ دکھ کرتا رہے گا، یہ سمجھ لیجیے پیسے ہوئے تھے۔ ایک دن اب جو پلٹے دعا کے بعد تو دیکھے تو جوتے بھی غائب اور وہ بھی غائب، کہنے لگے یہیں رکھے تھے یہیں۔ ارے بھائی آپ نے غضب کیا، چیز سامنے رکھا کرتے ہیں، آج کل کا تو حال وہ ہے کہ آدمی سامنے سے لے جاتا ہے، آپ نے وہاں رکھ دی۔ تو اس طرح سے غفلت زیب نہیں دیتی، بہت سے آدمی ہیں، اور ساقی بھی ایسے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں رکعت جا رہی تھی، رکوع میں امام کو پایا، بھاگے جلدی سے جوتے چھوڑ کر، رکعت نہ نکل جائے۔ اب جو نماز پڑھ کے دیکھا تو جوتے اتارے۔ رکعت کے قصے میں دیر وہ ہو رہی تھی، جب رکعت نکل رہی تھی تو اس لیے جوتے وہیں چھوڑ دیے تھے، زیادہ سے زیادہ رکعت ہی تو نکلتی جس کا بعد میں تدارک ہو جاتا، لیکن اس وقت سوچتا تھا۔ سائیکل والے کتنے آتے ہیں، بغیر تالے کے جلدی سے سائیکل کھڑی کی اور نماز میں آگے شریک ہو گئے، بعد میں سلام پھیر کے دیکھا سائیکل غائب۔ بھائی تالا لگایا تھا، قاضی نہیں، جماعت جا رہی تھی اس لیے ویسے کھڑی کر دی۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے سبب کو اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس طرح سے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اونٹنی کو باندھ کر پھر توکل کروں یا کھلی چھوڑ کر بھروسہ کروں اللہ پر؟ فرمایا پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو سبب اختیار کرنا جو ہے ہمیں آپ کو اس کا حکم ہے، اپنی طرف سے جو حفاظت کا سامان کر سکتے ہو وہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے بعد اللہ پاک جو چاہیں گے تو کریں گے۔ گھر میں تالا لگا دو، اس کے بعد بھروسہ کرو، یہ نہیں کہ تالا کھلا ہوا چھوڑ دیا اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ تو اس لیے توکل جو ہے وہ یہی ہے کہ سبب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ غفلت جو ہے اس کی وجہ سے پھر نقصان ایسا ہو جاتا ہے، بعض وقت آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوتے ہوں یا اور چیزیں ہوں، اور اسی طرح سے گاڑی وغیرہ ہو تو اس کا پورا جو کچھ بھی تحفظ کا سامان ہے، تالے وغیرہ لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلے دنوں، آیت الکرسی بھی پڑھ کر لاک کے اوپر دم کر دیں، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا۔ اور لکھے ہوئے کو اللہ پاک جو لکھ چکے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال اپنی طرف سے تدبیر کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ چیزیں جو ابھی آپ سنیں گے فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے، گو کہ بعض چیزوں کا صفائی کے ذیل میں ذکر پہلے آ چکا ہے، لیکن یہاں کئی چیزیں یکجا ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ یہ چیزیں 10 چیزیں شمار کرائی گئیں اور فرمایا کہ یہ فطرت کی چیزیں ہیں، آپ ان کو اختیار فرمائیں۔ تو ان میں سے یہ چیزیں ختنہ کرانا، یہ سنت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے کہ بچوں کی ختنہ کرائی جائے۔ اس میں تساہل نہایت ہی نامناسب ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ مسلمانوں نے تو اس کو زندہ کیا ہی کیا ہے، کفار میں اور ہندوؤں میں بہت سے آدمیوں نے اس سنت کو پسند کیا۔ اس کے اللہ پاک نے بہت فائدے رکھے، تو اس لیے اپنے بچوں کی جن کے یہاں بھی اولاد نری نہ ہو تو ان کی ختنہ ضرور کرانی چاہیے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی ختنہ ہوتی ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی، ہندوؤں کے یہاں ختنہ نہیں ہوتی۔ تو ہندوؤں سے مشابہت آپ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی کفار سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، اس لیے یہ سنت زندہ کرنی ضروری ہے۔ لبیں کٹانا، اس کے لیے حکم ہے کہ لبوں کو تراش لیں، لب یہ مونچھیں، ان کو آدمی مونڈتے بھی ہیں اور تراشتے بھی ہیں۔ ویسے افضل قول جو ہے وہ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ تراشنے کا، مونڈنا تو بلیڈ سے یا اس طرح سے، اور تراشنا جو ہے یا تو مشین جو ہوتی ہے بال کاٹنے کی اس سے یا قینچی وغیرہ سے تراش کر چھوٹے کر لیے جائیں۔ ویسے کسی درجے میں کچھ مونچھیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ لمبی ہو کر ان لبوں پر نہ آئے، یہ جو نرم گوشت ہے ہونٹوں کا اس پر نہ آئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مونچھیں بڑی ہو گئی، آپ نے نیچے مسواک رکھ کر ان کی مونچھوں کو تراش دیا، فرمایا کہ یہ کھلے رکھا کر، اور ادھر جو تھوڑی سی بڑی رکھتے ہیں دائیں بائیں، اس کو سوال کہتے ہیں، یہ جائز ہیں، لیکن ویسے بزرگان دین کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے سب تقریباً بالکل صاف کر لیتے ہیں، اور اس میں فائدہ ہے، سارا منہ جو ہے وہ صاف رہتا ہے، کھانے پینے میں بھی پریشانی نہیں اور دیکھنے والے کو بھی گھن نہیں آتی۔ جس آدمی کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، بال بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر خوش ہو جایا کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے۔ اس لیے مونچھوں کو تراشتے رہنا چاہیے، اور ویسے اچھا ہے کہ 8ویں دن آدمی تراش کرے۔
اگر کسی کی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہوں، جلدی بال بڑھتے ہوں تو بیچ میں بھی تراش سکتا ہے. ویسے کم از کم یہ ہے کہ 8ویں دن اور جمعے کے دن تو ضرور اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادھر ادھر دائیں بائیں آدمی چھوڑ لیتے ہیں تو سوائے اس کے کہ بہت کم آدمی ہیں کہ جو ان کو زیادہ نہ دیکھیں اور پذیرائی نہ کریں. عام طور سے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب یہ رکھ لیتا ہے مونچھیں تو پھر ان کو بل دینے کی بھی فکر دامنگیر رہتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس نے بڑی مونچھیں رکھی تو وہ بس آنکھیں نیچے کر کر کے اور بل دے دے کے دیکھتا رہتا ہے. اور ایک لطیفے کے طور پر میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مونچھ ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں جو میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میں بھی بڑے باپ کا بیٹا ہوں مونچھ اونچی رکھوں گا اور یوں کر کے دکھاؤں گا. اس لیے اگر سنت کے مطابق مونچھوں کو ختم کرتا رہے گا تو نہ وہ ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، نہ مونچھ کو اونچی اور نیچی کرنے کا جھگڑا پڑے گا، نہ غرور و تکبر کے الفاظ کہنے کی نوبت آئے گی. سمجھا؟ ورنہ بعض آدمیوں کو تو اتنی بیماری ہو جاتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں اور مونچھوں کو داؤ دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانیں قربان. ایک ایلچی آپ کے پاس آیا مجوسیوں کا، جن کو آپ اور ہم آج کل کی زبان میں پارسی کہتے ہیں. اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی، آپ کو دیکھ کر بہت ناگوار ہوا. فرمایا کہ یہ کیا صورت شکل بنا رکھی ہے. کہا ہمارے خدا کا یہی حکم. وہ اپنے بادشاہوں کو خدا مانتے تھے اور ان کے حکم کے بڑے تابع رہتے. فرمایا کہ تم نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دی. اگر تم ایلچی نہ ہوتے تم نے وہ صورت شکل بنا رکھی ہے کہ میں تمہارے قتل کا حکم دے دیتا ہوں. اندازہ فرمائیے اتنا ناگواری کا اظہار فرمایا. احادیث میں ان اشخاص کے لیے کہ جو مونچھیں دنیا داری کے اس پر رکھتے ہیں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تراشنا چاہیے. اب یہ کہ آدمی خود تراش لے یا حجام وغیرہ سے اس کو ترشوا لے، لیکن خیال رکھیے کہ اس میں آدمی جو ہے وہ لعل نہ کرے، اس سنت کو ادا کرتا رہے اور یہ نرم حصہ مستقل کھلا رکھا کرے. جس آدمی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں بال جاتے ہیں تو کراہت. ویسے منہ میں بال آ جائے، آپ اور ہم کھانا کھا رہے ہیں اور لقمے میں بال آ گیا، آپ کتنا ہی لذیذ کھانا کھا رہے ہوں وہ لقمہ آپ نیچے اتار نہیں سکتے، گھن آ جائے گا. ایک طرف تو بال اتنا پیارا ہے کہ جہاں کہیں دل چاہتا ہے کہ یہاں بال اگا رہے، لیکن لقمے میں آ گیا، پانی میں آ گیا، دودھ میں آ گیا، کسی بھی کھانے کی چیز میں آ گیا تو اتنی کراہیت آتی ہے کہ فوراً نکالنے کو دل چاہتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ نکالنے میں کوشش میں کامیاب نہ ہوا، آدمی پورا لقمہ تھوک دیتا ہے، پورا گھونٹ تھوک دیتا ہے کہ منہ میں بال جو ہے وہ بہت گراں گزرتا ہے. کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو منہ پر ان کے بال پڑے رہتے ہیں اور اس طرح کھانے کے اندر لگتے ہیں اور ان کو ذرا بھی حس نہیں. حقیقت تو یہ ہے اگر دیکھا جائے معرفت کی نگاہ سے تو مسلمانی کے سخت خلاف. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو خلاف ہے تو اس کا اسلام سے بس نام کا تو واسطہ ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا. جس کو کہ غیروں کی باتیں جو ہیں بھاتی ہوں اور انہیں وہ باتیں پسند آتی ہیں. اسی طرح سے زیر ناف جو ہیں وہ اور بغل کے بال ان کا لینا بھی یہ بھی سنتوں میں سے ہے اور یہ فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے. یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی ان تمام زائد بالوں کو اڑایا کرے. جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے جائز ہے، اور جہاں کے بال اڑانے ضروری ہیں ان کو آدمی زیادہ طول نہ دے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 روز جو ہے وہ انتہائی مدت ہے. اول تو نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہا کرے. 8ویں دن اپنا قد ٹھیک کر لے، مونچھیں ٹھیک کر لے،
اور اسی طرح سے زیر بغل اور زیر ناف بال وغیرہ اڑا لے، ناخن وغیرہ جو ہیں یہ سب تراش لے اور صاف ستھرا ہو کر نہا دھو کر پھر نماز جمعہ کے لیے جائے۔ سب طرح کی طبیعتیں ہیں۔ بہرحال سر کے بال اور داڑھی کے بال، داڑھی تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پچھلے جمعے کو خاص طور سے بہت توجہ دلائی کہ میرے محترم ساتھیوں یہ فرائض و واجبات میں سے ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے سر پر بال رکھنا ضروری ہے، ان کا منڈانا یا ان کا کتروانا جو ہے وہ منع کیا ہے شریعت مطہرہ نے، اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی ضروری ہے۔ سر کے بال میں اجازت دی ہے، چاہے تو منڈوا لیں چاہے تو رکھیں، لیکن رکھنے میں بھی یاد رکھیے کہ مشابہت ہو تو کس کی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو۔ آج تو کھلے بندو ہر آدمی کہتا ہے انگریزی بال کاٹ دو۔ جب انگریزی بال ہی کٹوا رہا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں سے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یا تو پورے سر کو منڈاؤ اور یا سارے سر پر بال رکھو، اور بال جو تراشے جاتے ہیں تو اس کے 3 درجے ہیں۔ جب بال ٹھیک کرائیں اس وقت یہ کان کی جو لو ہے اس کی سیدھ میں بال آ جائے، اور اس طرح سے بالکل سیدھ میں، جس کو آپ اور ہم پٹھے کہتے ہیں، یہ پٹھے جو ہیں یہ اصل میں شرعی بال ہے۔ اسی میں کچھ بڑے کی بھی گنجائش ہے، حتیٰ کہ کندھوں تک کے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ بعض وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور قد بنوانے کا موقع نہیں ہو پاتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے بال بڑھ کر کندھے تک بھی پہنچے ہیں، لیکن آپ کی چوٹی نہیں تھی، چوٹی عورتوں کی، اس لیے چوٹی رکھنا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بال رکھیں، عربی بال رکھیں، پٹھے بال رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے۔ اور داڑھی جو ہے اس کو تو رکھیں ہی رکھیں، اس کا تو چھوٹا کرانا اگر 1 مچھ سے کم ہو تو حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس صورت سے محبت ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، اس صورت سے نفرت ہے جو شیطان نے مست کرا دی ہے۔ بات سمجھیے، تو اس لیے داڑھی کا مونڈنا یا 1 مچھ سے کم کرنا جو ہے حرام ہے، 1 مچھ پوری رکھنی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا چکا، ابھی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی سنایا۔ فرمایا ایک کنجڑن تھی سبزی فروش، وہ ایک بزرگ ہستی کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس کے پاس ایک بکرا تھا جس کی داڑھی تھی، ہمیشہ ان بزرگ کو کہا کرتی تھی میرا بکرا میرے بکرے کی داڑھی تیری داڑھی سے اچھی ہے۔ تو وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا میں، بعد میں کہوں گا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی مجھے ان کے پاس لے چلو، اور آخر وقت میں وہاں لے گئے، اور بعض روایتوں میں ہے بعد انتقال لے گئے، واللہ اعلم، اور ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے یہاں میری داڑھی قبول ہو گئی، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی۔ اس سے پہلے اس لیے نہیں فرمایا، کیا پتا کیا صورت حال پیش آ جائے، تو اس لیے یاد رکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور سارے نیک اور مومن بندوں کی یہ سنت اور طریقہ ہے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے داڑھی رکھی، کیوں نہ رکھتے؟ ان سے زیادہ تو عاشق کوئی نہیں دنیا میں، ایک ایک سنت پر اپنی جان دینے والے، وہ کیوں نہ رکھتے؟ اور اسی طرح سے آپ کو کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، پہلے وقت کے تو بادشاہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، یہ تو اب بیماری چل گئی جب سے انگریزوں نے آ کر ہندوستان میں تسلط کیا اور انہوں نے یہ شیطانی پھیلائی تو داڑھی مڑنے کا تصور مسلمانوں میں ہوا، ورنہ مسلمانوں میں تو کوئی بھول کر نہیں جانتا تھا اس لعنت کے کام کو۔ اللہ پاک ہم سب کو پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ
فطرت میں سے ہی ہے داڑھی کا رکھنا بھی۔ فرماتے ہیں ناخن اور بال وغیرہ جو ہے یہ 40 روز کے اندر اندر جو ہے اڑا لینے چاہیے۔ 40 روز ہو جائیں تو پھر یہ بہت زیادہ مکروہ ہے اور نہایت ناپسندیدہ بات۔ ناخن تو ویسے اگر انسان میں طبیعت میں نفاست ہو، نظافت ہو، تو ہاتھ کے ناخن تو ذرا بڑے ہوتے ہی دل جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ میل جمتا ہے۔ اور میں تو ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ جو ناخن بڑے رکھتے ہیں اور اس میں میل بھرا رہتا ہے، کس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ناخن لمبے لمبے رکھتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہیں، وہ کیسے اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں؟ ناخن وغیرہ کا یہ مردوں عورتوں کو سب کو حکم ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں لمبے ناخن رکھیں، ان کے لیے کوئی مذاقہ نہیں، ان کو بھی ناخن تراشنے کا حکم ہے۔ آج اس کا ذکر آ گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس کا ترتیب کا سلسلہ سن لیجئے کہ بہت سے حضرات آج جو ہیں وہ نئے ہوں گے۔ پچھلے درس میں جب یہ مضمون آیا تھا تو اس وقت بہت سے حضرات نہ ہوں۔ آج کے ناخن میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آسان طریقہ ہے، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اس طرح کرتے ہیں دونوں ہاتھ، تو اس میں آپ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں۔ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی کا ناخن، اس کے بعد اس کے برابر والی کا، پھر چھنگلیا کا، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیا کا، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر شہادت کی، اور پھر انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اور سب سے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا نمبر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس طرح سے بات سمجھانے کے لیے آسان طریقہ اللہ پاک نے سمجھا دیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ دعا کے لیے اس طرح ہاتھ کرتے ہیں نا، تو یہاں سے کام شروع کر دیں، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس طرح چلے آتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ سب سے آخر میں یہ اس کے ناخن کٹے گا۔ اور پاؤں کے لیے اس سے بھی آسان معاملہ ہے، دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی کے اوپر ختم کر لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض روایتیں ہیں، لیکن ہمارے آپ کے لیے یاد رکھنے کے لیے یہ طریقہ نہایت آسان ہے۔ کسی کو یاد نہ رہے تو مجھ سے پھر بھی پوچھ لیجئے، اور اگر دل میں عزم ہوگا سنت کو زندہ کرنے کا اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھولیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، برس ہاں برس گزر گئے، ابتدا کا تو یاد نہیں کہ کب سے یہ کام شروع ہوا، لیکن ایک جگہ درس میں گیا تھا تو وہاں میں نے یہ ترتیب سنی اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیا، اچھی طرح سبق کو پکا یاد کر لیا، آنکھیں کھول کر بھی اور آنکھیں بند کر کے بھی کہ مولانا صاحب نے کس طرح سمجھایا، اور اس کے بعد پھر حدیث کی کتاب میں بھی پڑھا، اپنے استادوں سے سنا، پھر اللہ کا فضل ہے کہ سبق اور زبردست پکا ہو گیا۔ اور اصل جو پکا ہوتا ہے وہ عمل ہی اس سے ہوتا ہے کہ پھر معاملہ پکا ہی پکا ہے۔ تو اس لیے ناخن بھی کاٹنے میں تساہل نہ کیا کریں اور اس ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا کریں۔ ویسے تو جو بھی ناخن کاٹیں گے کٹی جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اور اس نیت سے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں ثواب ملے، قرب حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سفید بالوں میں خضاب کرنا مستحب ہے، مگر سیاہ خضاب سے ممانعت آئی ہے۔ بالوں کو جو سفید ہو گئے کالا کرنا تو منع ہے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جو آج بہت عام ہے۔ البتہ مہندی سے خضاب کر سکتے ہیں، مہندی داڑھی کو لگا لیں، یہ سنت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لگائی۔ اور بات یہ ہے، جو اللہ پاک نے بالوں میں سیاہی عطا فرمائی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ مالک کی طرف سے ملی ہے، اس کی شان کچھ اور ہے، اس کی چمک دمک کچھ اور ہے۔ اور جو آدمی اپنی طرف سے بالوں کو کالا کرتا ہے اس کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اصل میں سیاہ خضاب جو لگاتا ہے آدمی، وہ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے یا سفید بالوں کو چھپانے کے لیے کرتا ہے۔
اور بال ہیں کہ وہ مانتے نہیں، وہ نیچے سے چغلی کھا دیتے ہیں۔ آدمی کتنا ہی خضاب لگائے گا، تھوڑے وقت کے بعد جڑیں جو ہیں وہ سفید باہر آ جائیں گی، سمجھدار آدمی فوراً پہچان لے گا۔ اور ویسے جڑیں اگر باہر نہیں بھی آئی ہیں، ابھی تازہ معاملہ ہے، تو سمجھدار آدمی دیکھتے ہی سمجھ لے گا کہ خضاب لگایا ہوا ہے، قدرتی سیاہی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفیدی کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ بوڑھے آدمی سے اللہ پاک حیا محسوس ہے، اس لیے اگر ان کی طرف سے سفیدی مل ہی رہی ہے تو پھر آدمی اس میں درخت نہ کرے، اور دل چاہتا ہی ہے تو مہندی لگا لی۔ کالے بال کرنے سے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تو اس عمل میں آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی برکت نہیں ہے۔ اس لیے چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے ہوں، اس میں خضاب نہ لگانا چاہیے، کالا خضاب منع ہے۔ لعنت جب بھیج دی تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اب گنجائش کیا رہی۔ لیکن پھر بھی بہت آدمی ہیں اور یہ خضاب بہت بکتا ہے، دنیا لگاتی ہے، لگواتی ہے، اللہ پاک کے حکموں کو توڑتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے نمازی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پہلے تو ہم ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے، آپ سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ داڑھی نہیں رکھتے، آپ بہت برا کرتے ہیں، روز صبح صبح حضور کی سنت کو مونڈ کر نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات مانی تو چھوٹی چھوٹی رکھی، ہمیں تشفی نہ ہوئی، دل خوش نہ ہوا، چھوٹی چھوٹی رکھی تو اس کو کالی کر لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ بیوی جو ہے وہ بوڑھا سمجھنے لگ جائے گی۔ اور عجب اتفاق تھا کہ بیوی طیبہ نے خود مجھ سے شکایت کرائی کہ یہ کالی داڑھی کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو سفیدی دی ہے، یہ چھپاتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے اپنے طور پر پھر سمجھایا ان کو، بھائی آپ کو کیا اس سے وہ ہے، کیوں کالی کرتے ہیں آپ؟ تو بہرحال کہتے پھر انہوں نے خضاب چھوڑا، پھر انہوں نے اس کو کاٹنا بھی چھوڑا۔ جب پوری داڑھی ہو گئی تو بہت نورانی چہرہ ہو گیا۔ میں نے کہا اب آپ جو ہے ماشاءاللہ پورے بزرگ لگتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت پوری۔ ہم اپنی داڑھی کو، میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں بہت اکساتا ہے گناہ پر۔ ہم اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی سے ناپ لیا کریں، اگر چھوٹی ہو تو اس کو نہ منڈائیں، وہ کیا نام چھوٹی نہ کرائیں۔ کسی کی اگر نہ بڑھتی ہو تو مجبوری ہے، لیکن جس کی بڑھتی ہو تو ایک مشت ہونے دیں، اس کے بعد پھر اس کو ٹھیک کرا لیا کریں۔ لیکن میں جیسے پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں، حجام کو ہاتھ لگانے دیا اور کام ختم ہوا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ابھی میں نے ان کو چند دن میں 2-3 دفعہ دیکھا، دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں، حج کر کے آئے، عمرے کیے، اور داڑھی انہوں نے رکھی، پوری داڑھی رکھی، ایسے نورانی چہرے والے ہو گئے، بہت بزرگ لگنے لگے۔ اللہ جانے ان پر کیا بھوت سوار ہو گیا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کچھ چھوٹی کی اور اب پچھلے اس میں دیکھا تو بالکل چھوٹی کر لی، ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بندر۔ صورت شکل بگڑ گئی ان کی اور نور جاتا رہا۔ تو اس لیے اپنی داڑھی کو ناپ لیا کریں، مٹھی میں پکڑ لیا کریں۔ ایک دوست کہنے لگے، دل میں ان کے چور تھا، داڑھی رکھی چھوٹی، تو انہوں نے کہاں سے پکڑی داڑھی؟ میرے سامنے، یہاں سے۔ ذرا میری طرف دیکھیے، آپ ہاتھ رکھا انہوں نے، یہاں سے پکڑ لیا، دیکھیے جی پوری ہے۔ ہونٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا دیا۔ میں نے کہا بھائی یہاں سے تھوڑی کہا ہے، یہاں سے کہا ہے، جہاں تھوڑی جو ہے ختم ہو، بال شروع ہو، یہاں سے پکڑو۔ اب یہاں سے پکڑے کیا ہی کچھ نہیں۔ ہاں بھائی واہ، تم نے تو پوری تھوڑی پکڑ کے دکھا دی، داڑھی پکڑی کہ تھوڑی پکڑی؟ تم نے تھوڑی پکڑ کر داڑھی کا دھوکہ دیا مجھے۔ میں تو جب خوش ہو جاؤں گا اور اللہ پاک خوش ہوں گے، حضور خوش ہوں گے، جبکہ تم یہ تھوڑی کے پاس سے پکڑو اور تمہاری داڑھی پوری ہو۔ تو اس لیے اپنی داڑھی کو دیکھ لیا کریں، چھوٹی ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ سچ بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سنت کی ادائیگی کا حق ہے وہ جبھی ادا ہوگا، اور نور بھی جبھی کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا، چاہے آپ جتنی کوشش کر لیں۔ جب تک حضور کی اتباع نہیں تو نور کے وہاں آنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اچھی توفیق دے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس اور صورت اور شکل بنانا حرام ہے۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہے،
جتنا حرام اتنا ہی عام. مردوں کو دیکھیں تو زنانی صورت بنائے پھرتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے ہیں. بوڑھے بوڑھے ہو گئے، کئی آدمیوں کو تو دل یہ چاہتا ہے کہ کہوں کہ جناب والا چل چلاؤ کا وقت ہے، کمر جھک گئی ہے، گردن جھک گئی ہے، آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور قبر کے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ جو ہے کم ہی لگ رہا ہے، اب تو اللہ کے لیے توبہ کر لو. لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی مانے گا کہ نہیں، اور اس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سے ہی جاتا رہے. اور بعض وقت خیر خواہی سے کسی سے کہتا بھی ہوں. ایک صاحب سے ہمارے پرانے نمازی فیڈرل کیپٹل ایریا کے، ان کو ٹی بی تھی. میری دکان کے سامنے سے گزرے، اپنی تکلیف کا اظہار کیا. میں نے کہا بھائی آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہماری اتنی باتیں سنتے رہے، آپ نے دین اتنا سنا، تو ایک کام اور بھی کر لو. بھائی ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ ہم میں سے کون کب چلا جائے گا، اپنے اوپر رکھ کر اس طرح بات ہے. اور اللہ پاک کے دربار میں حضور کی صورت لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ بذات کے سامان. آپ ایسا کریں کہ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے لباس و پوشاک سے متعلق اور اسی طرح سے بعض چیزوں کے استعمال سے متعلق اور فطرت سلیمہ سے متعلق کہ فطرت سلیمہ کے جو مقتضا ہیں بہت سے کام ہیں ان سے متعلق یہ مضمون چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جوتا پہننے میں آدمی دائیں طرف کا استعمال کرے، یعنی سنت کو ملحوظ رکھے کہ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور اتارنے میں پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ جوتے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کئی جوڑے رکھا کرو، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ گزشتہ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض وقت آدمی کے پاس ایک سے زائد اگر جوتے نہ ہوں تو ایسی صورت میں بہت سخت پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض موقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ دکان بھی کھلی ہوئی نہیں ملتی کہ نیا خرید لے، یا کوئی مرمت کرنے والا بھی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے سخت پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں اگر کئی جوڑیاں ہوں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی چوری ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور بنانے کی اس وقت فوری طور سے مشکل ہو، تو ایسی صورت میں آدمی گھر جا کر اپنی دوسری جوتی جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے، مثلا تنگ ہے یا تسمہ وغیرہ باندھنا ہے، تو کھڑے ہو کر مت پہنو۔ ایسی صورت میں آدمی جھکتا ہے اور وزن اس بات پر دیتا ہے کہ جوتا آرام سے پہن لوں، لیکن کبھی کبھی پاؤں اس کا پوری طرح سے وزن کو سہار نہیں پاتا اور آدمی گر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پریشانی ہوتی ہے، آدمی کو اطمینان سے بیٹھ کر جوتا پہننا چاہیے۔ ویسے تو اچھا یہ ہے کہ آدمی ایسا جوتا پہنے جس کے متعلق بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جوتا ایسا ہونا چاہیے جس کو سلام نہ کرنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اس جوتے کو بغیر ہاتھ لگائے کہ پہن سکے، جوتا ایسا ہو۔ بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ سلیم شاہی یا ناگرا وغیرہ اس قسم کا جوتا پہنتے ہیں کہ اس میں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور نکالنے میں بھی آسانی اور پہننے میں بھی آسانی۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اس میں اتنی آسانی کہ دائیں بائیں کا بھی قصہ نہیں۔ تو حقیقت ہے کہ ایسا جوتا یا چپل جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جس میں جھکنا نہ پڑے اور باندھنے کا جھنجٹ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین نے سادگی کو بہت ملحوظ رکھا ہے، لیکن سادگی کے ساتھ ساتھ جو زیبائش کا اور پہناوے کا حق ہے اس کو بھی ادا کیا۔ بزرگوں نے جوتے مضبوط بھی پہنے ہیں، اچھے بھی پہنے ہیں، لیکن اس قسم کے کہ جس میں سادگی ہو۔ تو اس لیے آپ اور ہم بھی جوتے کا انتخاب کرنے میں اس قسم کے جوتوں کو دیکھ لیا کریں کہ جس میں جھکنے کی نوبت نہ آئے، آسانی سے پہنا جائے اور آسانی سے نکل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی عرض کروں کہ ایسا کم از کم چپل جوتا وغیرہ لے کہ اگر وہ ٹوٹنے لگے تو کچھ وقت تو ایسا گزارا ہو جائے کہ آدمی گھر تک تو پہنچ سکے۔ میں نے کل بھی عرض کیا اس سلسلے میں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا۔ اب آج کل سوفٹی کا زور ہے اور اسپنج کی چپل جو ہے اس کا قدرے کچھ زور کم ہوا ہے، پہلے اس کا غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے اچھا معزز آدمی نظر آتا ہے۔ وہ پہنے اوڑے اور چپل پہن رکھی ہے اسپنج کی، اور وہ گھستے گھستے
نیچے سے اس کی گھنڈی گر گئی یا ٹوٹ گئی، اب آدمی پریشان ہے، ایک چپل پاؤں میں اور ایک چپل ہاتھ میں۔ ظاہر ہے کہ جو ٹھیک کرنے والا ملے گا جبھی تو ٹھیک کرائے گا اس کو، اور پاؤں میں اس کو لے کر چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شرمندگی کا سامان ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ بزرگوں سے ہی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اگر بزرگوں کو دیکھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کا پہننے کا انداز، ان کا اوڑھنے کا انداز، ان کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز، تو اس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جوتے کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آدمی دونوں پاؤں میں جوتے پہنے، ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں خالی رکھے، جس سے بھی منع فرمایا۔ بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ پاؤں اونچا نیچا ہو جائے گا، دوسرے دیکھنے میں بھی اونک معلوم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی کیل کانٹا اس پاؤں میں لگ گیا تو پاؤں کو لیے پھرے گا، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مستورات کو بھی چاہیے کہ ایسا جوتا وغیرہ پہنا کریں جس میں گرنے کے امکانات نہ ہوں۔ عورتوں کا بھی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ فیشن میں وہ ہیل دار جوتی پہنتی ہے، اور اس کے بعد وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہیل ہی ہے، ذرا بھی ادھر ادھر پاؤں ہوا اور بعض وقت بالکل گر پڑتی ہیں، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موچ آ جاتی ہے۔ ان کو بھی ایسا جوتا یا چپل پہننا چاہیے جو ہو زنانہ ہی، لیکن اس کے اندر بھی پائیداری ہو، اور حتی الامکان ایسا پہنے جوتا عورتیں بھی کہ جس میں گرنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ اس فیشن کو آدمی کیا کرے جس فیشن کی بدولت مصیبت سر پر پڑ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، موچ آ جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، تو اس طرح سے ایسے فیشن کو آدمی کیا چاٹے گا، آگ لگائے ایسے فیشن کو، اور وہ چیز اختیار کرے جس میں عافیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جہاں جوتا چوری ہو جانے کا ڈر ہو تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو جوتے کو، وہ بھی سامانوں میں سے ایک سامان ہے، اور سنبھالنا بھی اس کا ضروری ہے۔ اور یہ قصہ مسلمانوں کے ساتھ زمانہ قدیم سے ہی لگا ہوا ہے۔ گو کہ چوری کی بہت سخت برائی ہے، اور قرآن پاک میں تو سزا ہے کہ عدالت میں اس کا ثبوت ہو جائے باقاعدہ تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ شرعی قوانین کا نفاذ تو نہیں، لیکن جس زمانے میں شرعی قوانین کا نفاذ تھا اس زمانے میں بھی چوروں کی کمی نہ تھی۔ تو بہرحال جوتے جو ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں آئے تو اپنے جوتے اور اسی طرح سامان وغیرہ کو اپنے سامنے کے حصے میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے عام طور سے اب تو مساجد میں ایسے ڈبے وغیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں جس میں آدمی اپنے جوتے آرام سے رکھ لے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قیمتی جوتا پہن کر آیا ہے اور اس نے پیچھے چھوڑ دیا تو دل اس کا اس جوتے میں پڑا رہے گا، اللہ کی طرف دل نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی اس کو آگے رکھے، اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، جائز۔ خود حرمین شریفین میں جوتوں کی حفاظت کے لیے اور جوتوں کے رکھنے کے لیے باقاعدہ حکومت نے خانے بنا کر جگہ جگہ وہاں پر بہت زیادہ الماریاں قسم کی جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے ڈبے بھی رکھے ہوئے انہوں نے بڑے خوبصورت نمبر ڈال رکھے ہیں کہ حرم شریف اتنے بڑے ہیں، اس میں آدمی ہو سکتا ہے جگہ بھول جائے، اس لیے ان پر نمبر ڈال دیے کہ آدمی جب اپنا جوتا رکھے تو ڈبے کا نمبر دیکھے اور جانے کے وقت میں اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اس کے باوجود پھر بھی بہت آدمی ایسی لاپرواہیاں کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو صفائی ہوتی ہے تو بہت سے جوتے جو ہیں وہ جھاڑو میں آ جاتے ہیں۔ باہر کے جوتے کی حفاظت بھی جس طرح اپنی اور چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، جوتے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بزرگوں کا ایک معمول منقول ہے
لیکن بہرحال اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، وہ ہمیشہ اپنے جوتے مسجد سے باہر ہی چھوڑ کر جایا کرتے، اور پرسوں یہ معمول دیکھا، آپ کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتے باہر ہی چھوڑ جاتے ہیں، نئے ہوں جب پرانے ہوں جب، آپ ہر حال میں باہر چھوڑ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی ایک نسخے پر عمل کر لیتا ہوں، جب یہ جوتے اتارتا ہوں اس وقت دل میں یہ نیت کر لیتا ہوں یا اللہ یہ چور کے لیے حلال ہے، اگر وہ لے جائے تو میری طرف سے معاوضہ ہے، اور چور جو ہے وہ حلال مال لیتا نہیں ہے، وہ حرام ہی لیتا ہے، جو اس کے لیے حلال نہیں وہی لیتا ہے۔ لیکن آپ یہ چٹکلا اور یہ جو نسخہ ہے اس پر عمل کریں اور کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو شکایت نہ کیجیے، اپنے اپنے یقین کی بات بھی ہے، حقیقت۔ ایک عالم بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے، انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر پانی پار کرنا چاہے تو وہ پار چلا جائے گا۔ ایک بیچارہ مزدور دوسری طرف سے آیا کرتا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے بڑا اچھا نسخہ بتا دیا، اس کا ایسا پختہ یقین ہوا کہ وہ روز اس طرح سے بسم اللہ کر کے کنارے پر آتا اور پانی پر سے چل کے اور دوسری طرف ہو جاتا، صبح کو اپنے گھر سے چل کر پانی کے اوپر آتا اور شام کو ادھر سے کام کر کے پھر پانی پر سے بسم اللہ پڑھ کے چلا جاتا۔ دل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے اتنا اچھا نسخہ بتایا تو ان کی دعوت کرو۔ چنانچہ دعوت کی، مولوی صاحب نے منظور کر لی، دونوں ساتھ ساتھ چلے، جب پانی آیا تو وہ تو بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، اب جو پلٹ کے دیکھتا ہے تو مولوی صاحب کنارے پر ہی کھڑے۔ فرمایا آئیے آئیے، مولوی صاحب کہنے لگے بھائی کیسے آؤں، کشتی تو ہے نہیں۔ کہا کہ ارے آپ نے تو نسخہ بتایا تھا، تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، بتایا تو بے شک میں نے ہی ہے، لیکن تیرا یقین اور ایمان بہت مضبوط ہے، میرا اتنا مضبوط ہے، تو اس میں اگر مضبوط ہے آپ کا عقیدہ اور آپ یہ دل سے ہی کہہ کر رکھ دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جائے گا نہیں، اور پھر بھی چلا جائے تو آپ نے حلال کر دیا تو ہے ہی حلال، پھر بات ہی ختم، پھر شکایت نہ کیجیے۔ ویسے یہ مضمون عجیب ہے، جہاں ٹاک لگانے والے موجود ہیں، جوتے چور، بٹوا چور، سائیکل چور، چشمہ چور، گھڑی چور، کار چور وغیرہ، اسی طرح سے لوگوں کے اندر غافل بھی ہے بہت سے قسم۔ ایک صاحب یہاں آیا کرتے تھے کسی زمانے میں دوسرے علاقے سے، عصر کی نماز اکثر یہاں پڑھتے تھے اور درس سنتے تھے، پھر جایا کرتے تھے، شاگرد تھے ان کو وہ ٹیوشن پڑھاتے۔ ایک ہاتھ کا بیگ اور اس کے اندر پیسے بھی اور اپنا قلم کاغذ وغیرہ جو جو چیزیں ضروری وہ اس میں رکھتے تھے، اور درس سنتے تھے یہاں باہر بیٹھ کے، اور وضو خانے کے ستون کے ساتھ وہ جوتے اور بیگ اپنا وہاں رکھ دیتے تھے بے فکری سے، اور یہ نسخہ نہیں کرتے تھے جو میں نے بتایا، لیکن بیگ وغیرہ میں ایسا کر کے دل جو ہے وہ دکھ دکھ کرتا رہے گا، یہ سمجھ لیجیے پیسے ہوئے تھے۔ ایک دن اب جو پلٹے دعا کے بعد تو دیکھے تو جوتے بھی غائب اور وہ بھی غائب، کہنے لگے یہیں رکھے تھے۔ ارے بھائی آپ نے غضب کیا، چیز سامنے رکھا کرتے ہیں، آج کل کا تو حال وہ ہے کہ آدمی سامنے سے لے جاتا ہے، آپ نے وہاں رکھ دی۔ تو اس طرح سے غفلت زیب نہیں دیتی، بہت سے آدمی ہیں، اور ساقی بھی ایسے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں رکعت جا رہی تھی، رکوع میں امام کو پایا، بھاگے جلدی سے جوتے چھوڑ کر، رکعت نہ نکل جائے۔ اب جو نماز پڑھ کے دیکھا تو جوتے تھا۔ رکعت کے قصے میں دیر وہ ہو رہی تھی، جب رکعت نکل رہی تھی تو اس لیے جوتے وہیں چھوڑ دیے تھے۔ زیادہ سے زیادہ رکعت ہی تو نکلتی جس کا بعد میں تدارک ہو جاتا، لیکن اس وقت سوچتا تھا۔ سائیکل والے کتنے آتے ہیں، بغیر تالے کے جلدی سے سائیکل کھڑی کی اور نماز میں آگے شریک ہو گئے، بعد میں سلام پھیر کے دیکھا سائیکل غائب۔ بھائی تالا لگایا تھا، کاجی نہیں، جماعت جا رہی تھی اس لیے ویسے کھڑی کر دی۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے سبب کو اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس طرح سے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اونٹنی کو باندھ کر پھر توکل کروں یا کھلی چھوڑ کر بھروسہ کروں اللہ پر؟ فرمایا پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو سبب اختیار کرنا جو ہے ہمیں آپ کو اس کا حکم ہے، اپنی طرف سے جو حفاظت کا سامان کر سکتے ہو وہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے بعد اللہ پاک جو چاہیں گے تو کریں گے۔ گھر میں تالا لگا دو، اس کے بعد بھروسہ کرو، یہ نہیں کہ تالا کھلا ہوا چھوڑ دیا اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ تو اس لیے توکل جو ہے وہ یہی ہے کہ سبب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ غفلت جو ہے اس کی وجہ سے پھر نقصان ایسا ہو جاتا ہے، بعض وقت آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوتے ہوں یا اور چیزیں ہوں، اور اسی طرح سے گاڑی وغیرہ ہو تو اس کا پورا جو کچھ بھی تحفظ کا سامان ہے، تالے وغیرہ لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلے دنوں، آیت الکرسی بھی پڑھ کر لاک کے اوپر دم کر دیں، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا۔ اور لکھے ہوئے کو اللہ پاک جو لکھ چکے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال اپنی طرف سے تدبیر کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ چیزیں جو ابھی آپ سنیں گے فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے، گو کہ بعض چیزوں کا صفائی کے ذیل میں ذکر پہلے آ چکا ہے، لیکن یہاں کئی چیزیں یکجا ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ یہ چیزیں 10 چیزیں شمار کرائی گئیں اور فرمایا کہ یہ فطرت کی چیزیں ہیں، آپ ان کو اختیار فرمائیں۔ تو ان میں سے یہ چیزیں ختنہ کرانا، یہ سنت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے کہ بچوں کی ختنہ کرائی جائے۔ اس میں تساہل نہایت ہی نامناسب ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ مسلمانوں نے تو اس کو زندہ کیا ہی کیا ہے، کفار میں اور ہندوؤں میں بہت سے آدمیوں نے اس سنت کو پسند کیا۔ اس کے اللہ پاک نے بہت فائدے رکھے، تو اس لیے اپنے بچوں کی جن کے یہاں بھی اولاد نری نہ ہو تو ان کی ختنہ ضرور کرانی چاہیے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی ختنہ ہوتی ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی، ہندوؤں کے یہاں ختنہ نہیں ہوتی۔ تو ہندوؤں سے مشابہت آپ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی کفار سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، اس لیے یہ سنت زندہ کرنی ضروری ہے۔ لبیں کٹانا، اس کے لیے حکم ہے کہ لبوں کو تراش لیں، لب یہ مونچھیں، ان کو آدمی مونڈتے بھی ہیں اور تراشتے بھی ہیں۔ ویسے افضل قول جو ہے وہ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ تراشنے کا، مونڈنا تو بلیڈ سے یا اس طرح سے، اور تراشنا جو ہے یا تو مشین جو ہوتی ہے بال کاٹنے کی اس سے یا قینچی وغیرہ سے تراش کر چھوٹے کر لی جائے۔ ویسے کسی درجے میں کچھ مونچھیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ لمبی ہو کر ان لبوں پر نہ آئے، یہ جو نرم گوشت ہے ہونٹوں کا اس پر نہ آئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مونچھیں بڑی ہو گئی، آپ نے نیچے مسواک رکھ کر ان کی مونچھوں کو تراش دیا، فرمایا کہ یہ کھلے رکھا کر، اور ادھر جو تھوڑی سی بڑی رکھتے ہیں دائیں بائیں، اس کو سوال کہتے ہیں، یہ جائز ہیں، لیکن ویسے بزرگان دین کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے سب تقریباً بالکل صاف کر لیتے ہیں، اور اس میں فائدہ ہے، سارا منہ جو ہے وہ صاف رہتا ہے، کھانے پینے میں بھی پریشانی نہیں، اور دیکھنے والے کو بھی گھن نہیں آتا۔ جس آدمی کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، بال بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر خوش ہو جایا کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے۔ اس لیے مونچھوں کو تراشتے رہنا چاہیے، اور ویسے اچھا ہے کہ 8ویں دن آدمی تراش کرے۔
اگر کسی کی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہوں، جلدی بال بڑھتے ہوں تو بیچ میں بھی تراش سکتا ہے. ویسے کم از کم یہ ہے کہ 8ویں دن اور جمعے کے دن تو ضرور اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادھر ادھر دائیں بائیں آدمی چھوڑ لیتے ہیں تو سوائے اس کے کہ بہت کم آدمی ہیں کہ جو ان کو زیادہ نہ دیکھیں اور پذیرائی نہ کریں. عام طور سے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب یہ رکھ لیتا ہے مونچھیں تو پھر ان کو بل دینے کی بھی فکر دامنگیر رہتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس نے بڑی مونچھیں رکھی تو وہ بس آنکھیں نیچے کر کر کے اور بل دے دے کے دیکھتا رہتا ہے. اور ایک لطیفے کے طور پر میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مونچھ ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں جو میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میں بھی بڑے باپ کا بیٹا ہوں مونچھ اونچی رکھوں گا اور یوں کر کے دکھاؤں گا. اس لیے اگر سنت کے مطابق مونچھوں کو ختم کرتا رہے گا تو نہ وہ ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، نہ مونچھ کو اونچی اور نیچی کرنے کا جھگڑا پڑے گا، نہ غرور و تکبر کے الفاظ کہنے کی نوبت آئے گی. سمجھا؟ ورنہ بعض آدمیوں کو تو اتنی بیماری ہو جاتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں اور مونچھوں کو داؤ دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانیں قربان. ایک ایلچی آپ کے پاس آیا مجوسیوں کا، جن کو آپ اور ہم آج کل کی زبان میں پارسی کہتے ہیں. اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی، آپ کو دیکھ کر بہت ناگوار ہو. فرمایا کہ یہ کیا صورت شکل بنا رکھی ہے. کہا ہمارے خدا کا یہی حکم. وہ اپنے بادشاہوں کو خدا مانتے تھے اور ان کے حکم کے بڑے تابع رہتے. فرمایا کہ تم نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دی. اگر تم ایلچی نہ ہوتے تم نے وہ صورت شکل بنا رکھی ہے کہ میں تمہارے قتل کا حکم دے دیتا ہوں. اندازہ فرمائیے اتنا ناگواری کا اظہار فرمایا. احادیث میں ان اشخاص کے لیے کہ جو مونچھیں دنیا داری کے اس پر رکھتے ہیں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تراشنا چاہیے. اب یہ کہ آدمی خود تراش لے یا حجام وغیرہ سے اس کو ترشوا لے، لیکن خیال رکھیے کہ اس میں آدمی جو ہے وہ لیتلال نہ کرے، اس سنت کو ادا کرتا رہے اور یہ نرم حصہ مستقل کھلا رکھا کرے. جس آدمی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں بال جاتے ہیں تو کراہت. ایسے منہ میں بال آ جائے، آپ اور ہم کھانا کھا رہے ہیں اور لقمے میں بال آ گیا، آپ کتنا ہی لذیذ کھانا کھا رہے ہوں وہ لقمہ آپ نیچے اتار نہیں سکتے، گھن آ جائے گا. ایک طرف تو بال اتنا پیارا ہے کہ جہاں کہیں دل چاہتا ہے کہ یہاں بال اگا رہے، لیکن لقمے میں آ گیا، پانی میں آ گیا، دودھ میں آ گیا، کسی بھی کھانے کی چیز میں آ گیا تو اتنی کراہیت آتی ہے کہ فوراً نکالنے کو دل چاہتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ نکالنے میں کوشش میں کامیاب نہ ہوا، آدمی پورا لقمہ تھوک دیتا ہے، پورا گھونٹ تھوک دیتا ہے کہ منہ میں بال جو ہے وہ بہت گراں گزرتا ہے. کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو منہ پر ان کے بال پڑے رہتے ہیں اور اس طرح کھانے کے اندر لگتے ہیں اور ان کو ذرا بھی حس نہیں. حقیقت تو یہ ہے اگر دیکھا جائے معرفت کی نگاہ سے تو مسلمانی کے سخت خلاف. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو خلاف ہے تو اس کا اسلام سے بس نام کا تو واسطہ ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا. جس کو کہ غیروں کی باتیں جو ہیں بھاتی ہوں اور انہیں وہ باتیں پسند آتی ہیں. اسی طرح سے زیر ناف جو ہے وہ اور بغل کے بال ان کا لینا بھی یہ بھی سنتوں میں سے ہے اور یہ فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے. یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی ان تمام زائد بالوں کو اڑایا کرے. جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے جائز ہے، اور جہاں کے بال اڑانے ضروری ہیں ان کو آدمی زیادہ طول نہ دے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 روز جو ہے وہ انتہائی مدت ہے. اول تو نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہا کرے. 8ویں دن اپنا قد ٹھیک کر لے، مونچھیں ٹھیک کر لے
اور اسی طرح سے زیر بغل اور زیر ناف بال وغیرہ اڑا لے، ناخن وغیرہ جو ہیں یہ سب تراش لے اور صاف ستھرا ہو کر نہا دھو کر پھر نماز جمعہ کے لیے جائے۔ سب طرح کی طبیعتیں ہیں۔ بہرحال سر کے بال اور داڑھی کے بال، داڑھی تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پچھلے جمعے کو خاص طور سے بہت توجہ دلائی کہ میرے محترم ساتھیوں یہ فرائض و واجبات میں سے ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے سر پر بال رکھنا ضروری ہے، ان کا منڈانا یا ان کا کتروانا جو ہے وہ منع کیا ہے شریعت مطہرہ نے، اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی ضروری ہے۔ سر کے بال میں اجازت دی ہے، چاہے تو منڈوا لیں چاہے تو رکھیں، لیکن رکھنے میں بھی یاد رکھیے کہ مشابہت ہو تو کس کی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو۔ آج تو کھلے بندو ہر آدمی کہتا ہے انگریزی بال کاٹ دو۔ جب انگریزی بال ہی کٹوا رہا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں سے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یا تو پورے سر کو منڈاؤ اور یا سارے سر پر بال رکھو، اور بال جو تراشے جاتے ہیں تو اس کے 3 درجے ہیں۔ جب بال ٹھیک کرائیں اس وقت یہ کان کی جو لو ہے اس کی سیدھ میں بال آ جائے، اور ایک طرح سے بالکل سیدھ میں، جس کو آپ اور ہم پٹھے کہتے ہیں، یہ پٹھے جو ہیں یہ اصل میں شرعی بال ہے۔ اسی میں کچھ بڑے کی بھی گنجائش ہے، حتیٰ کہ کندھوں تک کے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ بعض وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور قد بنوانے کا موقع نہیں ہو پاتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے بال بڑھ کر کندھے تک بھی پہنچے ہیں، لیکن آپ کی چوٹی نہیں تھی، چوٹی عورتوں کی، اس لیے چوٹی رکھنا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بال رکھیں، عربی بال رکھیں، پٹھے بال رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے۔ اور داڑھی جو ہے اس کو تو رکھیں ہی رکھیں، اس کا تو چھوٹا کرانا اگر 1 مچھ سے کم ہو تو حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس صورت سے محبت ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، اس صورت سے نفرت ہے جو شیطان نے مست کرا دی ہے۔ بات سمجھیے، تو اس لیے داڑھی کا مونڈنا یا 1 مچھ سے کم کرنا جو ہے حرام ہے، 1 مچھ پوری رکھنی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا چکا، ابھی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی سنایا۔ فرمایا ایک کنجڑن تھی سبزی فروش، وہ ایک بزرگ ہستی کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس کے پاس ایک بکرا تھا جس کی داڑھی تھی، ہمیشہ ان بزرگ کو کہا کرتی تھی میرا بکرا میرے بکرے کی داڑھی تیری داڑھی سے اچھی ہے۔ تو وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا میں، بعد میں کہوں گا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی مجھے ان کے پاس لے چلو، اور آخر وقت میں وہاں لے گئے، اور بعض روایتوں میں ہے بعد انتقال لے گئے، واللہ اعلم۔ اور ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے یہاں میری داڑھی قبول ہو گئی، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے۔ اس سے پہلے اس لیے نہیں فرمایا، کیا پتا کیا صورت حال پیش آ جائے، تو اس لیے یاد رکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور سارے نیک اور مومن بندوں کی یہ سنت اور طریقہ ہے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے داڑھی رکھی، کیوں نہ رکھتے؟ ان سے زیادہ تو عاشق کوئی نہیں دنیا میں، ایک ایک سنت پر اپنی جان دینے والے، وہ کیوں نہ رکھتے؟ اور اسی طرح سے آپ کو کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، پہلے وقت کے تو بادشاہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، یہ تو اب بیماری چل گئی جب سے انگریزوں نے آ کر ہندوستان میں تسلط کیا اور انہوں نے یہ شیطانی پھیلائی تو داڑھی مڑنے کا تصور مسلمانوں میں ہوا، ورنہ مسلمانوں میں تو کوئی بھول کر نہیں جانتا تھا اس لعنت کے کام کو۔ اللہ پاک ہم سب کو پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ
فطرت میں سے ہی ہے داڑھی کا رکھنا بھی۔ فرماتے ہیں ناخن اور بال وغیرہ جو ہے یہ 40 روز کے اندر اندر جو ہے اڑا لینے چاہیے۔ 40 روز ہو جائیں تو پھر یہ بہت زیادہ مکروہ ہے اور نہایت ناپسندیدہ بات۔ ناخن تو ویسے اگر انسان میں طبیعت میں نفاست ہو، نظافت ہو، تو ہاتھ کے ناخن تو ذرا بڑے ہوتے ہی دل جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ میل جمتا ہے۔ اور میں تو ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ جو ناخن بڑے رکھتے ہیں اور اس میں میل بھرا رہتا ہے، کس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ناخن لمبے لمبے رکھتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہیں، وہ کیسے اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں؟ ناخن وغیرہ کا یہ مردوں عورتوں کو سب کو حکم ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں لمبے ناخن رکھیں، ان کے لیے کوئی مذاقہ نہیں، ان کو بھی ناخن تراشنے کا حکم ہے۔ آج اس کا ذکر آ گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس کا ترتیب کا سلسلہ سن لیجئے کہ بہت سے حضرات آج جو ہیں وہ نئے ہوں گے۔ پچھلے درس میں جب یہ مضمون آیا تھا تو اس وقت بہت سے حضرات نہ ہوں۔ آج کے ناخن میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آسان طریقہ ہے، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اس طرح کرتے ہیں دونوں ہاتھ، تو اس میں آپ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں۔ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی کا ناخن، اس کے بعد اس کے برابر والی کا، پھر چھنگلیا کا، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیا کا، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر شہادت کی، اور پھر انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اور سب سے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا نمبر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس طرح سے بات سمجھانے کے لیے آسان طریقہ اللہ پاک نے سمجھا دیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ دعا کے لیے اس طرح ہاتھ کرتے ہیں نا، تو یہاں سے کام شروع کر دیں، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس طرح چلے آتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ سب سے آخر میں یہ اس کے ناخن کٹے گا۔ اور پاؤں کے لیے اس سے بھی آسان معاملہ ہے، دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی کے اوپر ختم کر لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض روایتیں ہیں، لیکن ہمارے آپ کے لیے یاد رکھنے کے لیے یہ طریقہ نہایت آسان ہے۔ کسی کو یاد نہ رہے تو مجھ سے پھر بھی پوچھ لیجئے، اور اگر دل میں عزم ہوگا سنت کو زندہ کرنے کا اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھولیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، برس ہاں برس گزر گئے، ابتدا کا تو یاد نہیں کہ کب سے یہ کام شروع ہوا، لیکن ایک جگہ درس میں گیا تھا تو وہاں میں نے یہ ترتیب سنی اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیا، اچھی طرح سبق کو پکا یاد کر لیا، آنکھیں کھول کر بھی اور آنکھیں بند کر کے بھی کہ مولانا صاحب نے کس طرح سمجھایا، اور اس کے بعد پھر حدیث کی کتاب میں بھی پڑھا، اپنے استادوں سے سنا، پھر اللہ کا فضل ہے کہ سبق اور زبردست پکا ہو گیا۔ اور اصل جو پکا ہوتا ہے وہ عمل ہی اس سے ہوتا ہے کہ پھر معاملہ پکا ہی پکا ہے۔ تو اس لیے ناخن بھی کاٹنے میں تساہل نہ کیا کریں اور اس ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا کریں۔ ویسے تو جو بھی ناخن کاٹیں گے کٹی جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اور اس نیت سے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں ثواب ملے، قرب حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سفید بالوں میں خضاب کرنا مستحب ہے، مگر سیاہ خضاب سے ممانعت آئی۔ بالوں کو جو سفید ہو گئے کالا کرنا تو منع ہے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جو آج بہت عام ہے۔ البتہ مہندی سے خضاب کر سکتے ہیں، مہندی داڑھی کو لگا لیں، یہ سنت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لگائی۔ اور بات یہ ہے، جو اللہ پاک نے بالوں میں سیاہی عطا فرمائی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ مالک کی طرف سے ملی ہے، اس کی شان کچھ اور ہے، اس کی چمک دمک کچھ اور ہے۔ اور جو آدمی اپنی طرف سے بالوں کو کالا کرتا ہے اس کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اصل میں سیاہ خضاب جو لگاتا ہے آدمی، وہ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے یا سفید بالوں کو چھپانے کے لیے کرتا ہے۔
اور بال ہیں کہ وہ مانتے نہیں، وہ نیچے سے چغلی کھا دیتے ہیں۔ آدمی کتنا ہی خضاب لگائے گا، تھوڑے وقت کے بعد جڑیں جو ہے وہ سفید باہر آ جائیں گی، سمجھدار آدمی فوراً پہچان لے گا۔ اور ویسے جڑیں اگر باہر نہیں بھی آئی ہیں، ابھی تازہ معاملہ ہے، تو سمجھدار آدمی دیکھتے ہی سمجھ لے گا کہ خضاب لگایا ہوا ہے، قدرتی سیاہی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفیدی کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ بوڑھے آدمی سے اللہ پاک حیا محسوس ہے، اس لیے اگر ان کی طرف سے سفیدی مل ہی رہی ہے تو پھر آدمی اس میں دریغ نہ کرے، اور دل چاہتا ہی ہے تو مہندی لگا لی۔ کالے بال کرنے سے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تو اس عمل میں آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی برکت نہیں ہے۔ اس لیے چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے ہوں، اس میں خضاب نہ لگانا چاہیے، کالا خضاب منع ہے۔ لعنت جب بھیج دی تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اب گنجائش کیا رہی۔ لیکن پھر بھی بہت آدمی ہیں اور یہ خضاب بہت بکتا ہے، دنیا لگاتی ہے، لگواتی ہے، اللہ پاک کے حکموں کو توڑتے۔ ہمارے ایک دوست تھے نمازی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پہلے تو ہم ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے، آپ سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ داڑھی نہیں رکھتے، آپ بہت برا کرتے ہیں، روز صبح صبح حضور کی سنت کو مونڈ کر نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات مانی تو چھوٹی چھوٹی رکھی، ہمیں تشفی نہ ہوئی، دل خوش نہ ہوا، چھوٹی چھوٹی رکھی تو اس کو کالی کر لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ بیوی جو ہے وہ بوڑھا سمجھنے لگ جائے گی۔ اور عجب اتفاق تھا کہ بیوی طیبہ نے خود مجھ سے شکایت کرائی کہ یہ کالی داڑھی کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو سفیدی دی ہے، یہ چھپاتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے اپنے طور پر پھر سمجھایا ان کو، بھائی آپ کو کیا اس سے وہ ہے، کیوں کالی کرتے ہیں آپ؟ تو بہرحال کہتے پھر انہوں نے خضاب چھوڑا، پھر انہوں نے اس کو کاٹنا بھی چھوڑا۔ جب پوری داڑھی ہو گئی تو بہت نورانی چہرہ ہو گیا۔ میں نے کہا اب آپ جو ہے ماشاءاللہ پورے بزرگ لگتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت پوری۔ ہم اپنی داڑھی کو، میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں بہت اکساتا ہے گناہ پر۔ ہم اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی سے ناپ لیا کریں، اگر چھوٹی ہو تو اس کو نہ منڈائیں، وہ کیا نام چھوٹی نہ کرائیں۔ کسی کی اگر نہ بڑھتی ہو تو مجبوری ہے، لیکن جس کی بڑھتی ہو تو ایک مشت ہونے دیں، اس کے بعد پھر اس کو ٹھیک کرا لیا کریں۔ لیکن میں جیسے پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں، حجام کو ہاتھ لگانے دیا اور کام ختم ہوا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ابھی میں نے ان کو چند دن میں 2-3 دفعہ دیکھا، دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں، حج کر کے آئے، عمرے کیے، اور داڑھی انہوں نے رکھی، پوری داڑھی رکھی، ایسے نورانی چہرے والے ہو گئے، بہت بزرگ لگنے لگے۔ اللہ جانے ان پر کیا بھوت سوار ہو گیا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کچھ چھوٹی کی اور اب پچھلے اس میں دیکھا تو بالکل چھوٹی کر لی، ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بندر۔ صورت شکل بگڑ گئی ان کی اور نور جاتا رہا۔ تو اس لیے اپنی داڑھی کو ناپ لیا کریں، مٹھی میں پکڑ لیا کریں۔ ایک دوست کہنے لگے، دل میں ان کے چور تھا، داڑھی رکھی چھوٹی، تو انہوں نے کہاں سے پکڑی داڑھی؟ میرے سامنے، یہاں سے۔ ذرا میری طرف دیکھیے، آپ ہاتھ رکھا انہوں نے، یہاں سے پکڑ لیا، دیکھیے جی پوری ہے۔ ہونٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا دیا۔ میں نے کہا بھائی یہاں سے تھوڑی کہا ہے، یہاں سے کہا ہے، جہاں تھوڑی جو ہے ختم ہو، بال شروع ہو، یہاں سے پکڑو۔ اب یہاں سے پکڑے کیا ہی کچھ نہیں۔ ہاں بھائی واہ، تم نے تو پوری تھوڑی پکڑ کے دکھا دی، داڑھی پکڑی کہ تھوڑی پکڑی؟ تم نے تھوڑی پکڑ کر داڑھی کا دھوکہ دیا مجھے۔ میں تو جب خوش ہو جاؤں گا اور اللہ پاک خوش ہوں گے، حضور خوش ہوں گے، جبکہ تم یہ تھوڑی کے پاس سے پکڑو اور تمہاری داڑھی پوری ہو۔ تو اس لیے اپنی داڑھی کو دیکھ لیا کریں، چھوٹی ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ سچ بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سنت کی ادائیگی کا حق ہے وہ جبھی ادا ہوگا، اور نور بھی جبھی کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا، چاہے آپ جتنی کوشش کر لیں۔ جب تک حضور کی اتباع نہیں تو نور کے وہاں آنے کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اچھی توفیق دے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس اور صورت اور شکل بنانا حرام ہے۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہے،
جتنا حرام اتنا ہی آپ۔ مردوں کو دیکھیں تو زنانی صورت بنائے پھرتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ بوڑھے بوڑھے ہو گئے، کئی آدمیوں کو تو دل یہ چاہتا ہے کہ کہوں کہ جناب والا چل چلاؤ کا وقت ہے، کمر جھک گئی ہے، گردن جھک گئی ہے، آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور قبر کے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ جو ہے کم ہی لگ رہا ہے، اب تو اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی مانے گا کہ نہیں، اور اس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سے ہی جاتا رہے۔ اور بعض وقت خیر خواہی سے کسی سے کہتا بھی ہوں، ایک صاحب سے ہمارے پرانے نمازی فیڈرل کیپٹل ایریا کے، ان کو ٹی بی تھی، میری دکان کے سامنے سے گزرے، اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ میں نے کہا بھائی آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہماری اتنی باتیں سنتے رہے، آپ نے دین اتنا سنا، تو ایک کام اور بھی کر لو بھائی، ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ ہم میں سے کون کب چلا جائے گا، اپنے اوپر رکھ کر اس طرح بات ہے، اور اللہ پاک کے دربار میں حضور کی صورت لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ بجات کے سامان۔ آپ ایسا کریں